بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم اور پیارے ناظرین، پیارے سامعین، آج میں پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی منشور اور خطبہ حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اس واقعے کو ثواب کی نیت سے اپنی سماعتوں کی نظر فرمائیں۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں جب اپنی حیات طیبہ کے آخری حج کا ارادہ فرمایا تو جملہ اطراف و اکناف میں اطلاع بھیج دی گئی۔ اس پر فرزندان اسلام کی کثیر تعداد مدینہ طیبہ میں جمع ہو گئی، جس میں ہر طبقے اور ہر درجے کے افراد شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ذی الحلیفہ میں احرام باندھا اور لبیک لبیک کی صداؤں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد وادی نمرہ میں اور پھر میدان عرفات میں 1,24,000 یا 44,000 قدسیوں کے ساتھ تشریف لائے تو یہ پورا میدان تکبیر و تحلیل کی ایمان افروز صداؤں سے گونج اٹھا۔ حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت کے قریب کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر کائنات انسانی کے لیے ایک ایسا بین الانسانی منشور پیش فرمایا جو بنی آدم کی فلاح و بہبود اور امن و سلامتی کے ابدی پیغام اور طریقہ کار پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری خطاب خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں، میں تمہیں اس کی عبادت کی نصیحت کرتا ہوں، میری باتیں پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنو، کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ اس سال کے بعد اس مقام پر، اس مہینے میں اور شہر میں پھر تم سے ملاقات ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو کو ایک دوسرے پر آج کے دن اس شہر اور اس مہینے کی حرمت کی طرح حرام کر دیا ہے۔ لوگوں، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب اولاد آدم ہو اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے تھے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر اور گورے کو کالے پر کوئی امتیاز حاصل ہے، یعنی وطنیت اور رنگ و نسل کے سب امتیازات ختم ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور اخوت اسلامی کے رشتے میں منسلک ہے، اور تمہارے یہ غلام، تم اپنے خادموں کو وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، دور جاہلیت کی ہر بات میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں۔
اور اس زمانے کے تمام باطل ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون ابن ربیعہ بن الحارث کا، جو بنی سعد میں ابھی شیر خوار تھا، اور حذیل نے جسے قتل کر دیا تھا، میں معاف کرتا ہوں، اور زمانہ جاہلیت کے تمام سودی لین دین کو باطل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس ابن عبد المطلب کا باطل قرار دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، اپنی عورتوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہاری عورتوں کو تمہارے مقابلے میں کچھ حقوق اور ذمہ داریاں سپرد ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری خواب گاہوں اور بستروں پر کسی غیر مرد کو ہرگز نہ آنے دیں، اور گھروں میں تمہاری اجازت کے بغیر کسی شخص کو داخل نہ ہونے دیں، اور وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں۔ اور تمہارے ذمے عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کی خوراک اور پوشاک کا اہتمام کرو۔ اور فرمایا، اے لوگوں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں۔ میرے بعد کہیں اس اخوت اسلامی کو ترک کر کے کافرانہ ڈھنگ اور طرز زندگی اختیار نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ اے لوگوں، میرے بعد کوئی نبی یا پیغمبر آنے والا نہیں، اور نہ ہی تمہارے بعد کوئی اور امت پیدا کی جائے گی۔ پس غور سے سن لو، تم اپنے رب کی عبادت میں لگے رہو، پانچوں وقت نماز ادا کرتے رہو، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے رہو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کرتے رہو، حج بیت اللہ کرتے رہو، اور اپنے احکام کی اطاعت کے کاربند رہو، تاکہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو سکو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہارے لیے ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کے کاربند رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید۔ اے لوگوں، تمہیں عن قریب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور تم کو میری امت دریافت کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ وہاں کیا جواب دو گے؟ اس پر تمام حاضرین نے بآواز بلند عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام حق پہنچا دیا، اور امت کو نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا، حقیقت سے پردے اٹھا دیے، اور امانت الہی کو صحیح طریقے سے ہمارے سپرد کر دیا۔ حاضرین کے اس جواب پر حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشد شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، سن لے اور گواہ رہنا کہ تیرے بندے کیا گواہی دے رہے ہیں۔ ممکن ہے بعض سامعین کے مقابلے میں بعض غیر حاضر لوگ ان باتوں کو اچھی طرح یاد رکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر خوب حفاظت کا فریضہ انجام دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی مقام پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ بعد ازاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسک حج ادا کر کے بیت اللہ میں آئے۔ طواف وداع سے فارغ ہو کر قدسیوں کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے اور صرف 81 روز بعد محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے عالم جاودانی کی طرف تشریف لے گئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہم و خاتم الانبیاء محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اسلام کے تمام ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔